الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فوجی کے لیے گردن میں ذاتی معلومات پر مشتمل زنجیر پہننے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ مردوں کے لیے زیور پہننا حرام ہے، مثال کے طور پر گلو بند اور چھلے وغیرہ، تاہم اس میں سے انگوٹھی اور گھڑی مستثنیٰ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فوجی حضرات اپنی شناخت کے لیے ایسی زنجیر پہن سکتے ہیں جس پر نام وغیرہ درج ہو اور یہ فوجی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، زنجیر، گلو بند، کڑے اور بالیاں وغیرہ یہ سب خواتین کے پہننے کی چیزیں ہیں، اور لوگوں میں بھی یہی بات معروف ہے، بلکہ یہی ہر ملک اور قوم کا رواج بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے خواتین کی فطری عادت اور خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ صنف نازک جو زیورات میں پرورش پاتی ہے وہ مباحثہ کے وقت اپنی بات واضح بھی نہیں کر سکتی۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 18۔ شیخ طاہر ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرمانے باری تعالیٰ من يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پیدائش سے ہی اس کے لیے زیورات بنا دیے جاتے ہیں اور یہ مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، کیونکہ بچیوں کے لیے بچپن سے ہی زیورات بنائے جاتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ اور ہر حالت میں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ صنف نازک کی زیورات کے ساتھ والہانہ دل لگی تو دیکھیں کہ وہ اپنے کانوں میں زیور پہننے کے لیے ان میں سوراخ تک کروانا بھی برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ہمیشہ بچے اس قسم کی چیزیں پہنتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التحریر والتنویر، جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 181۔ مذکورہ وضاحت کی بنا پر مردوں کو اس قسم کے زیورات سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شریعت میں مردوں کے لیے خواتین کے ساتھ خواتین کی مخصوص چیزوں میں مشابہت رکھنا حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4098، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن ابی داؤد میں صحیح کہا ہے۔ دوم، سوال میں مذکور فوجی زنجیر زینت کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی اسے زینت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس زنجیر کو بطور شناخت باندھا جاتا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی مدد سے پہچان باقی رہے اور موت کی صورت میں شناخت ممکن ہو۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ممانعت کی کوئی وجہ واضح ہوتی ہے، بلکہ اس کی ضرورت کے لیے ٹھوس شواہد موجود ہیں، نیز اس میں خواتین کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت بھی نہیں ملتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 221889۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔